اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک سیام کی آمد ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، توبہ و مغفرت والا مہینہ۔ سید الانبیاء، حبیب کبریا، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ابتدا رحمان کی رحمت سے شروع ہو رہی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور ماہ مبارک رمضان کا وسط اللہ اپنے بندوں کو جو انعام عطا فرما رہا ہے وہ مغفرت کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، ماہ مبارک کے رمضان کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ در حقیقت ماہ مبارک کے رمضان حضرت انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو راہ خدا کی طرف لانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جو بندہ گناہوں کی وادی اور گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے، اسے رحمان کے جادے کی طرف لانے کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب کہ جیسے بھٹکے ہوئے انسان کو راہ ہدایت کے اوپر لایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا دوسرا مطلب یا دوسرے الفاظ میں اگر اسے کہا جائے تو دوسرا مفہوم اس کا توبہ کا مفہوم بنتا ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان توبہ و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج ہم توبہ کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ناظرین محترم، توبہ بدلی ہوئی حیوانی فطرت سے روحانیت کی طرف سفر کرنے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں رحمان بار بار اس توبہ کی طرف، عبد کو اپنی بارگاہ میں لانے کی طرف توجہ فرما رہا ہے اور بندے کو تشویق دلا رہا ہے، شوق پیدا فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، اور ایک اور مقام پہ سورہ مبارکہ زمر میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ایک اور مقام پہ سورہ مبارکہ شورا میں تشویق دلاتے ہوئے ارشاد اللہ رب العزت ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ رحمان تو وہی ہے جو اپنے عبد سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بار بار بندے کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، آ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جا، تیرے جھکنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس رحمان کے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر پاک پیغمبر، نبی رحمت، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من العقیم الوالد ومن الزال الواجد ومن الظمأ الوارد، رحمان اللہ اپنے عبد کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی یتیم کو اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جیسے کسی کو گمشدہ چیز مل جاتی ہے، وہ گمشدہ چیز ملنے والا شخص جس قدر خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ رحمان عبد کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ پیاسے کو جب پانی مل جاتا ہے تو جیسے پیاسا پانی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، ویسے رحمان اپنے عبد کی توبہ کے اوپر خوش ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم توبہ کو دیکھیں
تو احکام خمسہ میں سے یہ توبہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ ارشاد اللہ رب العزت ہو رہا ہے توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورہ مبارکہ نور میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنو، بارگاہ پروردگار میں توبہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور یہ یقیناً اہل علم احباب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین محترم ارباب دانش و بینش یہ جانتے ہیں کہ جہاں لفظ امر کے ساتھ رحمان ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ کام واجب ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد اللہ رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے صاحبان ایمان، بارگاہ پروردگار میں توبہ کرو، ایسی جو نصیحت آمیز توبہ ہو۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں اسے واجبات، احکام واجبات میں سے اگر اسے دیکھیں تو یہ ایک ایسا واجب ہے جو واجب فوری ہے، جس کا انجام دیا جانا جلد از جلد واجب ہے، واجب بالفور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور انبیاء حبیب کبریا ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبن مسعود لا تقدم الذنب، اے ابن مسعود گناہ کی طرف جلد بازی نہ کرنا، اور اگر کہیں بھٹک جائے، زیادہ ہدایت سے بندے کا پیر پھسل جائے تو پھر ارشاد فرمایا ولا تؤخر التوبہ، پھر توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ گویا یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جو واجب فوری ہے۔ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجتاً اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جلد از جلد پشیمانی کا اظہار کرے اور توبہ کر کے رحمان کی بارگاہ میں پلٹ آئے۔ سامعین محترم، اگر ہم توجہ کریں تو توبہ کے اراکین میں سے جو قرآن کی نگاہ سے ہمیں توبہ کے اراکین نظر آتے ہیں، ان میں سے دو بنیادی ترین نکات ہیں جو توبہ کے بنیادی رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا گزشتہ گناہوں کے اوپر معافی، اور گزشتہ گناہوں کے اوپر پشیمانی، اور گزشتہ گناہوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتراف کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اعتراف کرے۔ اور دوسرا بنیادی ترین رکن کہ آئندہ گناہوں کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ کر لے، کہ آئندہ وہ جو غلطی، وہ جو کوتاہی، وہ جو خطا سرزد ہو چکی ہے، آئندہ اس گناہ کی طرف بندہ پلٹ کے نہیں جائے گا، مصمم ارادہ کر لے کہ وہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، اور آگے چل کے اسی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت مجیدہ میں تھوڑا سا آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ جو گناہ کر چکے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار اس غلطی کو، اس کوتاہی کو دہراتے نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو توبہ کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں، توبہ کی قبولیت کی بھی چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اب جب توبہ کی منزل پہ آتا ہے تو پھر وہ عمل صالح کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ فرقان میں، سورہ مبارکہ فرقان میں یہ ارشاد ہو رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں صحیح اور حقیقی معنوں میں صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی ایک اور شرط ہے کہ گزشتہ جو کر چکا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت مجیدہ میں ارشاد ہو رہا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جو شخص وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں اور گناہ کر لینے کے بعد پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اور آخر میں ہم سہارا لینے فرمان ذیشان سرور انبیاء کے ساتھ کہ جو حبیب کبریا نے اپنے صحاب کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ارشاد فرمانے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لفظ لفظ کے اوپر مہر
وحی پروردگار لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اور وہ جو مجمع، جس مجمع میں یہ خطاب فرمایا جا رہا تھا، وہ مجمع بھی کچھ اس قدر عظمت والا مجمع ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ایسے عظیم و شان مجمع میں حبیب کبریا ختم المرسلین سرکار نبی رحمت ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ اتریدون من التائب، کیا آپ جانتے ہیں کہ تائب حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا کون ہے؟ تو اصحاب کے مجمع اصحاب نے باجماعت یہ کہا قالوا اللہم لا، کہ اے حبیب کبریا ہم تو نہیں جانتے کہ تائب کون ہے۔ تو سید الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ تائب وہ شخص ہوتا ہے اذا تاب العبد ولم یرز الخصماء، کہ جب بندہ توبہ کا دعویٰ کرے، اور پھر یہ شرائط ہیں توبہ کی کہ جو سرور انبیاء نے ایک ایک کر کے بیان فرما دی کہ توبہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ سید الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ تائب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ جھگڑا کرنے والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذا تاب العبد ولم یرز الخصماء فلیس بتائب، کہ جو اپنے ساتھ جھگڑا کرنے والوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا من تاب ولم یزد فی العبادہ، کہ جو شخص توبہ کا دعویٰ کرے اور اس کی عبادت میں اضافہ نہ ہو، ایسا شخص بھی لیس بتائب، وہ تائب نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ من تاب ولم یغیر لباسا، کہ جو شخص توبہ کا دعویٰ کرے اور اپنے لباس کو تبدیل نہ کرے، جو حرام کے ساتھ، جو بغض و عناد کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، جو جہالت کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اگر اس لباس کو تبدیل نہیں کرتا تو نگاہ سید الانبیاء میں وہ بندہ تائب نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا من تاب ولم یغیر رفقا، کہ جو شخص توبہ کرے اور اپنے دوستوں کو تبدیل نہ کرے، ایسے افراد کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آگے چل کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من تاب ولم یغیر مجلسا، جو اپنی اٹھک بیٹھک، اپنی بیٹھنے کی جگہ کو تبدیل نہ کرے، اس کے بیٹھنا گنہگاروں کے بجائے نیکوکاروں کے ساتھ نہ ہو جائے، وہ اس وقت تک بندہ فلیس بتائب، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا من تاب ولم یغیر خلقہ، کہ جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی گفتگو کے طور طریقوں کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ بندہ توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا ولم من تاب ولم یفتح قلبہ ولم یوسع قلبہ، کہ جو شخص توبہ کا دعویٰ کرے کہ میں تائب ہوں اور اس کا دل شرح صدر پیدا نہ کرے، اس کا دل وسیع نہ ہو جائے، ولم یوسع کفہ، اور اس کا ہاتھ وسیع نہ ہو جائے۔ اس کا مفہوم کیا؟ مطلب یہ کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور اس کا دل اپنے دیگر دینی بھائیوں کے لیے وسعت قلبی پیدا نہیں کرتا اور اس کا ہاتھ سخی نہیں ہو جاتا، فلیس بتائب، وہ سرور انبیاء کی نگاہ میں توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا من تاب ولم یحفظ لسانہ، کہ جو شخص توبہ کرے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، وہ نگاہ سید الانبیاء میں لیس بتائب، وہ شخص توبہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند شرائط کو بیان کرنے کے بعد سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا اذا استقام علی هذه الخصال فذاک التائب، جو شخص ان خصلتوں کے اوپر عمل کرتا ہے جان لو کہ وہی شخص توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ کریم پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا اور حقیقی معنوں میں تائب بننے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی تمام فیوض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔